بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سارے پیغمبروں نے اور ان سب کے آخر میں ان کے خاتم سیدنا محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند روزہ دنیاوی زندگی کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ یہ دراصل آنے والی اس اخروی زندگی کی تمہید اور اس کی تیاری کے لیے ہے جو اصل اور حقیقی زندگی ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس نقطۂ نظر کا قدرتی اور لازمی تقاضا ہے کہ دنیا کے سارے مسئلوں سے زیادہ آخرت کو بنانے اور وہاں کے فوز اور فلاح حاصل کرنے کی فکر کی جائے، یعنی وہاں پہ کی کامیابی کی فکر کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا کہ وہ بالکل شروع سے ہی اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اور اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قصوروار ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور موت کے وقت ان کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یعنی کہ دیکھیے، انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے بارے میں جدید تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور تسلیم کی گئی ہے کہ پیدائش کے وقت سے ہی بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آوازیں وہ کان سے سنے اور جو آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے اس سے اثر لے، اور وہ اثر لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد ہی بچے کے کان میں خاص طور پہ اذان اور اقامت پڑھنے کی جو ہدایت فرمائی، اس سے بھی یہ بات کا اشارہ ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں یہ ہدایت آئی ہے کہ بچے کی زبان جب بولنے کے لیے کھلنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے اور اسی سے زبانی تعلیم و تلقین کا افتتاح کیجیے۔ اور آگے یہ بھی ہدایت فرمائی گئی کہ جب آدمی کا وقت آخر آئے تو اس وقت بھی اس کو اسی کلمے کی تلقین کی جائے، کیونکہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ نکلے اور دنیا سے جاتے وقت یہی اس کا آخری کلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ حضرت سعید بن الاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور بیش بہا تحفہ یہی ہے کہ ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ شائستگی اور اچھے اخلاق اور سیرت کے حامل ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اچھی تربیت کے ذریعے، ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ یعنی اولاد کا اکرام یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی امانت سمجھ کر ان کی قدر اور ان کا لحاظ کیا جائے اور حسب استطاعت ان کی ضروریات حیات کا بندوبست کیا جائے اور ان کو بوجھ اور مصیبت نہیں سمجھا جائے۔ اولاد تو ہوتی ہی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ تعالیٰ کا تحفہ، ہماری زندگی کی رونق۔ اگر بچے نہ ہوں تو زندگی میں انسان کس کے لیے محنت کرے اور کس کے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے خوشی خوشی جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جد و جہد کریں اور زندگی میں ان کو آگے بڑھنے کے قابل بنائیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے ذرائع میسر ہوں۔ اسی طرح
بچوں کو بھی، ہاں بچوں کو کے لیے ہم ہمیشہ سنتے آئے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، قرۃ العین ہیں بیٹیاں، اور بیٹے جو ہیں وہ باپ کا کیا ہوتے ہیں، باپ کا کندھا ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ بیٹے جو ہیں وہ باپ اور ماں دونوں کے لیے ایک طاقت کا نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد ہے۔ اسی طرح اولاد کو بھی اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے کہ جو تربیت والدین ان کو دینی لحاظ سے دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں تو اس کو سیریس لیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ یقین کیجئے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ واپس بھی نہیں آتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ابھی اگر ان باتوں کو سیریس نہیں لیں والدین بھی اور بچے بھی، تربیت امی ابا کا فرض ہے، اور کہنا ماننا اور جو والدین کی تعلیم ہو اس پر عمل کرنا بچوں کا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گزرتے وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہم سے ہمارے فرائض کی انجام دہی آسانی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دلوائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔